بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جن پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. جناب عالی، ایک تو جو صورتحال ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے میرے خیال میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو چمن کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ کیا ہو رہی ہے. آپ سٹارٹ کیجئے، پھر اس کے بعد دوسرے ایشو. آپ نے چمن پہ بات کرنی ہے اور میں نے چمن کے کچھ ایک حصے پہ بات کرنی ہے. جی سر. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ سرگودا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے؟ ویسے میرے خیال میں تو پاکستان کا ہی حصہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. ظلم و پلیز ذرا بربریت تفصیل ہوئی. بتائیں. ظلم و بربریت ہوئی. جو پولیس انیشیل اطلاعات تو میں نے اپنے طور پہ اکٹھی کی وہاں پہ مقامی پولیس سے اور لوگوں سے کہ ایک وہاں پہ کرسچن لوکیلٹی ہے بہت بڑی، مجاہد کالونی میں، جو سرگودا کی سب سے بڑی کرسچن لوکیلٹی سمجھی جاتی ہے. تو وہاں پہ ایک وہ شخص ہے جو چھوٹی سی جوتوں کی فیکٹری، چھوٹا سا یونٹ جو مینوفیکچرنگ آپ لگاتے ہیں، وہ کرسچن فیملی سے وہ چلا رہے تھے. اور ان کے باہر کہیں کھمبے پہ ایک ٹین کا ڈبہ پڑا تھا اور اس میں جس طرح لوگ اور آگ ڈال دیتے ہیں، یوزلی آپ دیکھتے ہیں کھمبوں پہ لکھا ہوتا ہے جی مقدس اور آگ یہاں پہ ڈال لیں. وہ کسی نے صبح اٹھ کے ان کے گھر کے پاس، فیکٹری کے پاس جلے ہوئے پائے، اور وہ اس میں کوئی ایسی فوٹیج نظر نہیں آ رہی کہ وہ جلا رہے ہیں. وہ جلے ہوئے پائے گئے، جس پہ وہ مشتعل ہو گئے لوگ. مسجد میں جا کے انہوں نے اعلان کرنے کی کوشش کی. پھر وہ اکٹھے ہو گئے 700-800 لوگ. پھر انہوں نے اس کے گھر پہ حملہ کر دیا اور اس کو شدید زد و کوب کیا. وہ ہی واز آلموسٹ ٹو ڈائی. لیکن پولیس نے بھی پھر وہ پہنچی، آر پی او پہنچے، ڈی پی او پہنچے، اور کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے اس ہجوم کو مشتعل کیا اور دیواریں توڑ کے، ایک پولیس والے نے بتایا کہ انہوں نے اس کی فیملی کو نکالا اور وہ لے گئے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ سی ایم ایچ میں وہ بندہ ہے جو مین ہے اور کرٹیکل ہے ابھی تک. دیکھیں، اس کے بعد مجھے اگر اجازت دیں ایک بات کرنے کی. دیکھیں، یہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا ہے. ایشو یہ ہے کہ اور ٹالرنس بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. مجھے لوگوں سے زیادہ، لوگوں سے بھی شکایت ہے کہ وہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے اس سے شکایت ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ ایک معاملہ ہوا، وہ ٹریگر ہوا، اس پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا وہاں کی انتظامیہ موقع پہ پہنچ گئی؟ میں اس بات پہ ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اس طرح کا ماحول کیوں کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں قانون کا پورا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی قانون ہوں، میں ہی عدالت ہوں، خاص طور پہ اور میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. خاص طور پہ مذہبی معاملات میں. مجھے اس پہ شکایت ہے. یہ انسیڈنٹ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے لیے قانون کا ایک قاعدہ موجود ہے. پولیس کو اطلاع کریں، پولیس سے گرفتار کروائیں، عدالت میں کیس چلے، عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ سب کچھ خود بن جاتی ہیں. جو سننے انویسٹیگیشن بھی خود دی ہے، پروسیکیوشن بھی خود دی ہے، عدالت بھی خود دی ہے. پولیس ظاہر ہے تھوڑا سا دیر سے پہنچی جب تک کہ ہجوم مشتعل ہو چکا تھا. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ جو مقامی مسجد کے مولوی ہیں انہوں نے اور کچھ اور علماء نے کوشش کی کہ رزسٹ کریں اس ہجوم کے آگے. اور انہیں کہیں کہ یہ کام نہ کریں، بلکہ ایک مسجد والے نے تو اعلان ہی نہیں ہونے دیا، جس پہ وہ لڑائی بھی بنی کہ میں یہ اعلان یہاں پہ نہیں ہونے دوں گا. تو یہ ایسا ماحول بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جو بات آپ کی ہے رول آف لا، میں صرف اس کو کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک پچھلے سال جو انسیڈنٹ ہوا جڑاں میں، اور اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا. توہین قرآن کا الزام تھا پوری جڑاں والا میں، کرسچن کمیونٹی، ان کے گھر اور ان کے 20 سے زیادہ چرچز جلائے گئے. 100-125 گھر تھا. اس وقت پوری اسٹیٹ ایکٹیو ہو گئی. محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ظاہر ہے ان کو تو بڑے گھر کی آشیرواد ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب نے بھی کرسچن کمیونٹی کو بعد میں بلایا، سالیڈیٹی شو کی، نیشنل ایکشن پلان کی بات کی. چیف منسٹر صاحب ایکٹیو ہوئے، سارے سسٹم ایکٹیو ہوا. جو یہ واقعہ ہوا بدقسمتی سے سرگودا میں، نہ ہی مجھے چیف منسٹر پنجاب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی ہے، نہ ہی وزیر اطلاعات کی آئی ہے. پنجاب پولیس نے کئی گھنٹے بعد اس پہ رسپونڈ کیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ. اور محسن نقوی صاحب کو تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ ملک میں یہ بھی ہو گیا، وزیر داخلہ ہے. تو اب چیف صاحب کی تو ہم خیر بات ہی نہیں کر سکتے. یہ چیز انہوں نے کل میاں والی میں ایک حادثہ ہوا ہے اس پہ تعزیت پیش کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں یاد کہ پاکستان میں یہ جو آپ
وزیر داخلہ ہیں, نیشنل الیکشن پلان کی آپ میٹنگز کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے تصویریں کھنچواتے ہیں. ایک بات مجھے کہنے دیں, لیکن آپ بولنے سے قاصر ہیں. دیکھیں یہ جو نیشنل الیکشن پلان ہے وہ تو بڑھ گیا ہے. وارڈ نہیں گیا, وہ جوتے کی نوک پہ, جوتے کی نوک پہ ہے ریاست کی بدقسمتی کے ساتھ. یہی تو یہ ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. اس کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اس جاتا ہے کا بس. نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, مجھے یہ بات کرنے دیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہوگی. اس طرح کا واقعہ یہ شو کرتا ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو بھائی اپنی نوکریاں تو تسی کر رہے ہو, تسی بڑے بھائی آپ مالک رکھنا ہی نہیں چاہتے نا. آپ کے لیے اس ملک کے عوام اہمیت نہیں رکھتے. جو ملک کی اشرافیہ ہے وہ سیاسی اشرافیہ ہے, وہ عدالتی اشرافیہ ہے, وہ فوجی اشرافیہ ہے, اور اب تو کچھ صحافتی اشرافیہ بھی ہے. صافی بھی اشرافیہ, کچھ مثال کیسے؟ خیر میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. مجھے یہ بتائیں صافی کیسے اشرافیہ کے ساتھ. بھائی جان مجھے پہلے بات پوری کر لینے. یہ بات اہم ہے کہ آپ کے لیے پاکستان کے عوام اہمیت نہیں رکھتے. کل ہی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, محسن نقوی وزیر داخلہ نے, نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری ہے نیشنل الیکشن پلان کی. جی بالکل. اور چائنیز یقینی طور پہ بہت بڑا لاس تھا وہ. چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. چائنا پاکستان کو بہت امداد فراہم کرتا ہے. ان انجینئرس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ چائنا کو بیسیکلی اعتماد میں لینے کی کوشش تھی, کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ یار ہمیں کچھ اور دیں. ابھی جانے والے ہیں تو وہ سیکیورٹی کنسرنز ان کے ہیں, تو ان کو دور کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی, جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن کیا آپ نیکٹا میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ سرگودا میں ہونے والے واقعے پہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے یار؟ پاکستانیوں کی اہمیت تو ہمارے لیے کہ پاکستان کے عوام تو پھر ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں نا. ایسے ہی ہے. پاکستان میں مسیحیوں کی, احمدیوں کی, شیعوں کی, مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی کی, محکوم طبقوں کی, مظلوم طبقوں کی, تو میرا خیال ہے کوئی اوقات نہیں ہے نا. اچھا ایک اور میں واقعے کے بارے میں اگر مجھے اجازت دیں, چمن وہاں پہ کافی مہینوں سے کچھ لوگ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً 8 مہینے کے 8 مہینے ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بھی تشدد بھی ہوا ہے. کلیم ہے اب ان کا کہ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں لوگ, کچھ لوگ مرے بھی ہیں. اور آج مجھے ایک جرنلسٹ وہاں کے ملے, اس لیے میں اس بات کو ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنی میں بیان کروں. انہوں نے مجھ سے گلہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کے بارے میں ذرا سی ہوتی ہے, پورے میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز چل جاتی ہیں, پرائم منسٹر فوجی بھائیوں کے کہنے پہ فورن ایکشن میں آ جاتے ہیں, 23 ارب روپے کا پیکیج بھی مل جاتا ہے, بجلی بھی سستی ہو جاتی ہے, آٹا بھی سستا ہو جاتا ہے. وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم پاکستان کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے شرمندگی محسوس ہوئی. اور بینگ اے جرنلسٹ مجھے پتہ تو تھا کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, لیکن ان کا یہ گلہ سن کر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, 2 ٹکے کا صحافی ہوں, لیکن میں آپ کی آواز ضرور بلند کر سکتا ہوں. اور یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ایشو کو ریز کریں. اور جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں, اچھا میں نے ان سے یہ بھی بات کی. میں نے کہا ایشو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایشو یہ ہے کہ ہماری فیملیز کے اندر ہی کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ دوسری سائڈ آف دا بارڈر رہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے, کچھ نہ کوئی ڈاکومنٹیشن تو ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 دن یہاں گزاریں, 2 دن وہاں گزاریں, 2 دن وہاں گزاریں اور 1 دن ادھر آ جائیں. لیکن وہ ان کی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں, ہم ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہ جو اس ملک کے مالک ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کے ذریعے اگر حل نکل سکتا ہے تو ان چیزوں کا حل نکال. ایک اور بات بھی انہوں نے کی. انہوں نے کہا 8 مہینے ہو گئے ہیں وہاں پہ بینکس بھی بند ہیں, وہ لوگ کیسے تنخواہیں ان کی نہیں مل رہی, لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں تو ہم نے تو 2-3 دفعہ کہا وزیر داخلہ تو یہ ڈی چوک نہیں ابھی آ سکے. فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے تھے, 2 بندے مر گئے, گاڑی کو چل گئی. مسئلہ یہ نہیں, چمن کا مسئلہ اس بندے کو پکڑ لیا ہے سر. چلے خیر وہ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا. سیکیورٹی کا مسئلہ چمن میں ایک ہے. آپ کو پتہ ہے جب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو افغان لوگ ہیں وہاں سے چلے جائیں, تو وہ ایک اوپن بارڈر ہے, وہاں پہ انہوں نے روک لگائی. اب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیسیکلی ڈیلی وداؤٹ اینی پرمیشن لوگ اس طرح آتے جاتے تھے, مزدوری کرتے تھے, واپس جاتے تھے. اب اگر ڈاکومنٹیشن رکی ہوئی ہے یا ان کا احتجاج ہے کہ ہمارا روزگار اس سے وابستہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کا مسئلہ تو ہے, لیکن یہ ایک ریاست کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے. اس پہ جو آپ نے فرمایا کہ بیسیکلی بیٹھ کے آگے کچھ پروگریس ہونی چاہیے, کوئی حل نکال لیں نا, کچھ نہ کچھ حل تو ہوگا نا یار. کوئی ان کو پرمٹ بنا دیں.
परमिट बना कर कोई उनसे, देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है कि ये जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तान के असली वाले मामे हैं, ये इश्यूज़ को हल क्यों नहीं कर रहे? मुझे 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 इस बात से तकलीफ है। एक इशू है, 8 महीने हो गए हैं, आप उसका कोई हल निकालें ना यार। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो अंडर ओथ मुझे कह रहे थे FIA के लोग पैसे लेते हैं, पैसे लेके उधर। अब मुझे बताएं आप इसका हल क्या है यार? मकसद मैं जो शुरू में अर्ज़ की थी, आखिरी बात करें कि ये क्या पाकिस्तान के अवाम, क्या गरीब लोग सियासी अशराफिया के लिए, फ़ौजी अशराफिया के लिए, इंतज़ामी अशराफिया के लिए मैटर करती है? नॉट एट ऑल। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के महकूम मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब लोग, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तमाशा है इन बड़े लोगों के लिए। ये सारी सियासी अशराफिया, फ़ौजी अशराफिया इसकी तमाशबीन है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा ख्याल ये है कि रिट ऑफ द स्टेट और रूल ऑफ लॉ ही मसले का हल है। करने के अलावा करें तो हो जाएगी। लेकिन सर PTI पे कर ली है ना रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश उन्होंने, तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं कर पाते? वहाँ पे कहाँ हुई है अभी तक? अभी कोशिश तो कर रहे हैं ना, जो लगे हुए हैं यार, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उनकी कोई पूरी तरह से फतह हासिल नहीं हुई। कोई नहीं, फतह आवाम पे तो फतह है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर जी, मैं बात सुनिए, मैं इससे इनकार कर सकता हूँ? मैंने देखें, मैं सारी बातें करता हूँ, लेकिन मैं पंजाब के, सेंट्रल पंजाब का सहाफ़ी हूँ। मुझे पता है पाकिस्तान में ताकत कहाँ है। ताकतवर लोगों से पंगा लेके जिंदा भी रहना है ना, क्या करें, मजबूरी है। चलें, खैर हमारी तो ये दरख्वास्त है कि जनाब ये जो नेशनल इलेक्शन प्लान है या जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जो चमन की आपने बात की, ये इंसानी हकूक़ की बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है यार। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं दोनों, सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी और चमन में बैठे हुए गरीब लोग भी। तो अपने नेशनल इलेक्शन प्लान को प्लीज़ कुछ रियलिस्टिकली इफेक्टिव करें यार। आप उसको आज तक मुझे जाते जाते आखिर में मुझे एक बात कहने थे, एक हल है यार, नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल करें या फेंक दे उसे। नहीं, फेंका तो हुआ है यार, वह डस्टबिन में फेंक देना, क्या भी वेबसाइट पे लगाया हुआ है बस हमने। आज तक मुझे आखिरी बात बताएं, आज तक पाकिस्तान में 2014 को नेशनल इलेक्शन प्लान बना, जब वो 150 बच्चे मासूम शहीद हुए APS पेशावर में, वो भी अब शायद पता नहीं फिर वो उन बच्चों की शहादतों की मेहरबानी कि ये एक सहीफ़ा आ तो गया लेकिन अमल दरामद ना हुआ। आज तक नेशनल इलेक्शन प्लान और नेक्टा बना है। बताएं, क्या कोई पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन प्लान के मतलब कोई ऐसा सेल बनाया गया है वजारत दाखिला में या पूरे सूबों में कि अगर आपकी नैब के मतलब जो 10 शिकें हैं, कोई वायलेशन हो रही है, कोई शिकायत है, तो आप वहाँ पर रजिस्टर करवाएं? आप उसी तरह थानों में जलील होते हैं और पुलिस आपकी बात नहीं सुनती। मेरा ख्याल है जी दुहाई खासी लंबी हो गई है। मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें, और प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट्स देने हैं। आप भी ऐलान कर दीजिए। FM पावर 99 रेडियो स्टेशन पे हर सोमवार, बुध और हफ्ता को 4 से 5 बजे से सुने भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।